اس بات کو، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسلام مخالفین کا یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا سے مذہب اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس لیے وہ طرح طرح کے حربے کرتے ہیں، کسی بہانے سے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام وہ پودا ہے جسے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ یہی حال ہے کہ صدیوں سے ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی اور ختم کرنے کی طرح طرح کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اسی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور عوامی سطح پر دین اسلام کو پہنچانے والی تبلیغی جماعت جس کا مرکز حضرت نظام الدین دہلی میں ہے۔ ہندوستان کے شر پسند عناصر جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے سینوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، مسلمان اپنے اسلام کا پرچار نہ کرے، مسلمان اپنے اسلام پر آسانی کے ساتھ نہ زندگی گزار سکے، وہ اسلامی طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لے، اس لیے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کے ان دو عظیم مرکزوں پر کسی طریقے سے پابندی لگا دی جائے، یا اس کے خلاف سازش کر کے ان کی عالیشان بلند و بالا عمارتوں کو تہوبالا کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے۔ کئی سالوں سے اس طرح کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تازہ معاملہ یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ غزوہ ہند کے متعلق جاری کیا گیا۔ تقریباً یہ فتویٰ 10 سال پرانا ہے، لیکن پھر بھی شرپسند عناصر اس غزوہ ہند والے فتوے کو لے کر کے یہ ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو غزوہ ہند کرانا چاہتے ہیں دارالعلوم دیوبند والے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خلاف کارروائی کی جائے، FIR درج کرائی جا رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس فتوے کو رکھنا چاہتے ہیں جس فتوے کا تعلق غزوہ ہند سے ہے، کہ دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کے متعلق کیا فتویٰ جاری کیا ہے جسے لے کر کے اتنا بوال کیا جا رہا ہے اور اتنی ہنگامے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دارالعلوم دیوبند کے اس غزوہ ہند کے متعلق فتوے کے بارے میں ذکر کریں گے، اور غزوہ ہند ہے کیا، کب ہوگا، کب نہیں ہوگا یا ہو چکا ہے، اس سلسلے میں دیوبند سے جو متعلق اور دارالافتاء ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے کہ غزوہ ہند ہے کیا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس فتوے کے متعلق جو دارالعلوم دیوبند نے غزوہ ہند کے سلسلے میں دیا ہے کہ آخر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کیا کہا گیا۔ دیکھیے یہ فتویٰ بہت ہی مختصر ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا حدیث میں غزوہ ہند کا ذکر ہے جو بر صغیر میں ہوگا، اور جو اس میں شہید ہوگا وہ عظیم شہید ہے، اور جو غازی ہوگا وہ جنتی، برائے کرم جواب عنایت فرماوے۔ بس اتنا ہی سوال ہے۔ جواب دیا گیا، جواب نمبر ہے 9604۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 6265 با۔ صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن نسائی میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے غزوۃ الہند۔ اس کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال وعنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها انفق فيها نفسی و مالی۔ معزز ناظرین، یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اس میں کتنا مختصر فتویٰ لکھا گیا ہے۔ ایک صاحب نے غزوہ ہند کے متعلق پوچھا ہے، شہید ہونے والوں کے بارے میں یا جو زندہ رہ جائیں گے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو مفتی صاحب نے صرف سنن نسائی شریف کا حوالہ دے کر کے ایک حدیث ذکر کر دیا، یہاں تک کہ اس حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کیا۔ اتنا مختصر فتویٰ ہے۔ کب غزوہ ہند ہوگا یا ہو چکا ہے ماضی میں، یا یوگی مودی کے راج میں ہوگا یا کسی اور کے راج میں ہوگا، اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ سنن نسائی شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحاح ستہ میں ایک اہمیت کے حامل کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث مذکور ہے۔ بس اتنا کہا گیا ہے۔ یہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، اس سلسلے میں بھی اس فتوے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی سازشی ذہن رکھنے والے چنٹوؤں کی طرف سے ایسی غلیظ حرکتیں کی جا رہی ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں کباڑ بھرا ہوا ہے۔ اسلام دشمنی میں اس قدر پاگل ہو چکے ہیں کہ کسی بات کو سمجھے بغیر اناپ شناپ بک کر کے دارالعلوم دیوبند کی ساکھ خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور ویب سائٹ ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، یہ پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، وہ بھی دیوبندی فتویٰ ہے، آپ اس سے بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں تقریباً 4-5 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں
غزوہ ہند کے متعلق، لیکن اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا مستقبل میں ہوگا، کب ہوگا، کس کے دور میں ہوگا، اس کی بھی کوئی صراحت مذکور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دارالافتاء جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی، غزوہ ہند کی حقیقت۔ سوال، غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے؟ تفصیل بتا دیں۔ جواب، غزوہ ہند کے بارے میں مروی احادیث میں سے چند ایک درج ہیں۔ یہ دیکھیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک نوٹ لکھتے ہیں، اس غزوے کے حقیقی مصداق کے بارے میں کوئی صریح نص نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا یا ہو چکا ہے ماضی میں، محمود غزنوی کے زمانے میں ہو چکا ہے یا کسی اور بادشاہ کے زمانے میں ہو چکا ہے، اس کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے، اور اسے یقینی طور پر متعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا یا ہوگا، کب ہوگا، تو اس کو بنیاد بنا کر کے، غزوہ ہند کا ڈر بتا کر کے، غزوہ ہند کا نام لے کر کے نفرت پھیلانا، بتائیے کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کچھ بھی کہا گیا بالکل برحق ہے۔ ہمارا دستوری حق ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر یقین کریں، علی الاعلان ان باتوں کو کہیں، اور غزوہ ہند کے متعلق ہو یا کسی بھی غزوے کے متعلق فتویٰ دینا دارالعلوم دیوبند کا قانونی و شرعی حق ہے۔ فتویٰ دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، اسلام کی باتیں کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کچھ پنڈتوں کی طرف سے غزوہ ہند کی غلط تشریح اور غلط مطلب نکال کر کے عوام کو ڈرایا جا رہا ہے، دیکھو غزوہ ہند ہوگا تو تمام کافروں کو مار دیا جائے گا، اسلام کا نفاذ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو ورغلایا جا رہا ہے۔ جب یہی پتہ نہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہوگا، کب ہوگا، تو پھر ایسی باتیں کر کے عوام کو بھرم میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ساتھ میں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ دارالعلوم دیوبند نے جو غزوہ ہند کے متعلق فتویٰ دیا ہے، اس فتوے سے تو خاص طور سے کوئی ایسی بات ملتی ہی نہیں جس سے ماحول خراب ہو یا کوئی فتنہ فساد ہو یا ہندوستان کے آئین و قانون کے خلاف ہو یا کسی بچے کے خلاف یا کسی بچے کے ذہن کو گندا کیا جا رہا ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس فتوے کو بنیاد بنا کر جو لوگ دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مرکز اسلام کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا تک یہ حقیقی اور سچا پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔